कोई है घर में? कोई है? कहने लगी असल में मैं आ गई हूं, मेरे बच्चे अभी नहीं आए। तो एक माँ जो बच के आ जाती है और जिसके बच्चे अभी पानियों में हैं और पता नहीं पहुंच रहे हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सैलाब से ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं कि शायद हम जिस सैलाब को लपेट कर रख चुके हैं और मीडिया उस तरह कवरेज नहीं कर रहा, सैलाब अब भी जारी है बल्कि अपने तबाहकुन फेज़ में दाखिल हो चुका है। जनूबी पंजाब का जितना इलाका अफेक्टेड अब हुआ है, जितने लोग फंसे हुए हैं, जिस तरह की उनकी कहानियाँ सामने आ रही हैं, वो एक और जहान है। उनको सुन के दिल और जिगर कटने लगता है। मसलन पिछले दिनों हमने देखा कि रात के 8 बजे एक कश्ती जो बिल्कुल किनारे पहुंचने वाली थी और ले आई थी पिछले सारे खौफनाक पानियों से गुजार के रेस्क्यू करके लोगों को, वो बिल्कुल किनारे के पास उलट गई। उसको क्या हुआ? असल में कश्ती का रेस्क्यू का जो ये काम है, ये कोई इस तरह नहीं है कि दरिया से रेस्क्यू कर रहे हैं, बल्कि नीचे तो मकानात डूबे हुए हैं। इम्कान ये है कि ये जब बिल्कुल करीब आई तो वहाँ कोई घर था, उसकी कोई छत होगी, कोई उसकी दीवार होगी या जो भी कोई दीवार बची होगी, उससे टकराई है और कश्ती उलट गई है। तो मौका पर मौजूद जो लोग थे वो बेचारों ने छलांगे लगाई हैं और सबको बचा लिया गया। आपको पता है, इसी कश्ती में एक ऐसी वालदा थी जिसकी सिर्फ 20 दिन पहले डिलीवरी हुई थी। ये जो ख्वातीन हमारी इस कैफियत से गुजरती हैं तो उनकी कितनी हड्डियों में दर्द होता है और कितनी देर उनको संभाल के रखना पड़ता है फूल की तरह। तो उस बेचारी की किस्मत यह है कि बच्ची की डिलीवरी हुई है, वो बच्ची भी 20 दिन के साथ है, वो भी डूब गई है, उसकी 2 बड़ी बहनें भी डूब गई हैं और लोग भी डूब गए हैं। तो इस तरह के यानी पेन से ख्वातीन गुजर रही हैं बेचारी, यकाजक उन पर आफत आई है। खैर उस बच्ची को भी निकाल लिया गया, 2 बहनें भी उसकी बच गई। बच्ची तो खैर हॉस्पिटल में जाके जानबर नहीं हो सकी। नाजरीन, वहाँ पैगाम टीवी का कैंप लगा है और वहाँ से जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो हम तक पहुँच रही है। वहाँ पैगाम टीवी के कैंप में आके जो लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं या जो हमारे वहाँ नईम नासिफ साहब मौजूद हैं, बाकी लोग मौजूद हैं, वो जो कैफियतें देख रहे हैं। मुझसे नईम नासिफ साहब आज बात कर रहे थे और मैंने फील किया कि इस कदर दर्द था उनके दिल में और उनके लहजे में। जाहिर है वो आंखों से देख रहे हैं, वो उस बंद पर खड़े हैं जिसके आगे जिंदगी डूब रही है, घर डूब चुके हैं, सारा कुछ डूब चुका है। वो मुझे एक बात बताने लगे, कहने लगे कि एक कश्ती आई रेस्क्यू करके, तो आगे हमारा खैमा है पैगाम टीवी का। चूंकि ये जो लोग आते हैं ये 5-5 दिनों से फंसे हुए हैं। आपको पता है सैलाब कब से आया इन इलाकों में? तब से ये लोग, कोई अपने घर की छत पर बैठा है, कोई किसी दरख्त पर बैठा है, और ये कुछ छोटी मोटी तादाद नहीं है। ये पूरा इलाका ऐलान किए गए, उनका अंदाज़ा था पानी थोड़ा होगा, वो नहीं निकले। तो पानी बहुत ज़्यादा जब आया है तो फिर किसी दरख्त पर सांप के साथ इंसान है, किसी दरख्त पर बच्चे चढ़े हुए हैं, कहीं डूबे हुए हैं, कोई घर की छतों पर मौजूद है। तो इनको कितना रेस्क्यू कर लेंगे आप एक दिन में? पहले तो कश्तियाँ बड़ी कम थी, अब कश्तियाँ कुछ बेहतर हुई है तादाद, लेकिन बहरहाल एक वक्त लगता है इनको निकालने में। तो 4-4, 5-5 दिनों से जो लोग फंसे हुए हैं, कहीं किसी दरख्त पर, किसी घर में, किसी और जगह पर, वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं। वो जो ही यहाँ आते हैं तो सबसे पहले बेचारों को खाना चाहिए होता है। तो पैगाम टीवी सुबह शाम वहाँ खाने का इंतज़ाम तो कर ही रहा, लेकिन उन्होंने एमरजेंसी में और चीज़ें भी रखी हुई हैं, पानी है, बिस्किट है, ताकि आते फ़ौरन अगर खाने का टाइम ना भी हो तो उन्हें कुछ ना कुछ ज़िंदगी बचाने के लिए मिल सके। तो मुझे कहानी ये सुना रहे थे नईम नासिफ साहब कि एक खातून आ गई और वो सारे बहुत खुश होते हैं, बड़ा शुक्र करते हैं बंद पर खड़े हुए। जब कोई भी कश्ती रेस्क्यू करके कुछ लोगों को लाती है तो एक इंसान की जान बचाना पूरी कायनात की जान बचाने के बराबर इस्लाम और कुरान हमें बताता है। तो बड़े खुश होते हैं। तो एक खातून वो आ गई, कश्ती से उतर गई सेफ एंड साउंड और हमारे कैंप में बैठी थी पैगाम टीवी के, लेकिन वो बार बार वो बंद की तरफ देखती थी, दौड़ती थी, जाके पानी की तरफ दौड़ने लगती थी। तो बड़े हैरान थे कि अल्लाह ने तेरी जान बचा ली है, तू फिर दौड़ दौड़ के उसी पानी की तरफ जा रही है, क्या मसला है? तो उससे जब पूछा गया तो उसकी कैफियत क्या बनी होगी, मैं यहाँ तसव्वुर कर सकता हूँ कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के, और लरस गई होगी बेचारी। वो कहने लगी असल में मैं आ गई हूँ, मेरे बच्चे अभी नहीं आए। तो एक माँ जो बच के आ जाती है और जिसके बच्चे अभी पानियों में हैं और पता नहीं पहुंच रहे हैं कि नहीं, क्या कैफियत उनकी होती है, इस तरह की कहानियां वहाँ हैं। और मुझे एक और बात जो बताई गई
وہ یہ ہے کہ یہ جو جلال پور پیر والا ہے، یہاں کے نیچے جو پانی ان کو عام طور پر میسر ہے یہ انتہائی کھارا پانی ہے، ناقابل استعمال ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ وہاں ریسکیو کا کام کرنے والے، ریلیف کا کام کرنے والے کچھ دوستوں سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے یار یہ منہ میں ڈالنا ہمارے لیے ایک آدھ دن تو ہم بغیر برش کے ہی گزار دیا، اور اس طرح کی کیفیت ہے پینے کا پانی وہاں۔ یہ میں ان علاقوں کی بات نہیں کر رہا جو افیکٹڈ ہیں، جو بچے ہوئے، وہاں بھی پینے کا پانی صاف میسر نہیں ہے۔ تو اس سیلاب میں، اس تباہی میں جو کوئی لائنیں شائنیں یہاں آتی تھی، جو کوئی سپلائی لائن قائم ہوگی پانی کی، وہ نہیں آ رہی۔ تو اس وقت اتنا بڑا کرائسس یہاں پانی کا بنا ہوا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایک طرف یہ پانی ہمیں ڈبو رہا ہے، ہمیں مار رہا ہے اور مار چکا ہے ایک کثیر تعداد کو۔ یہ فگر ٹھیک نہیں بتائی جا رہی، میں آپ کو ابھی وارن کر رہا ہوں، یہ جو بھی حکومتی فگرز آ رہی ہیں وہاں عینی شاہدین بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ تو بہرحال جو کتنے دن کو زندہ رہے گا؟ تو یہ پانی ایک طرف یعنی لوگوں کو ڈبو رہا ہے، دوسری طرف یہی پانی پینے کا میسر نہیں ہے، قلت ہے۔ لوگ کہتے ہیں چھوڑو سارا کچھ، ہمیں پانی کی ایک بوتل دے دو، یہ کیفیت ہے وہاں۔ یہاں ہم آرام سے خبریں سن رہے ہیں جناب، اور ہم کہتے ہیں سارا کچھ کنٹرول میں ہے، وہاں بڑی ضرورت نہیں ہے، اب بس کر دینا چاہیے، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ یہ کئی تحصیلیں ہیں جو پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، کئی تحصیلوں کے لوگ ہیں جو درختوں پر، چھتوں پر کہیں نہ کہیں موجود ہیں، ان کو نکالتے ریسکیو کرتے ایک وقت لگے گا۔ اور جب یہ آتے ہیں تو آگے ریلیف کیمپ ایسے موجود ہیں جہاں کھانا ملتا ہے، ان میں پیغام ٹی وی بھی ہے، اور بیچاروں کی دلجوئی کی ضرورت ہے، ان کی اشکشوئی کی ضرورت ہے۔ اور مجھے دکھ ہو رہا ہے اس بات پر، اور میں یہ خود آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پانی تو انہیں مہیا کر دیں یار، انہیں پانی تو دے دیں، صدقہ دیں اللہ کے راستے میں۔ یہ اس وقت پانی کا کرائسس وہاں بنا ہوا ہے، فوڈ کا کرائسس بنا ہوا ہے، ریسکیو کے لیے کشتیاں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، ان میں اضافہ حکومت نے کر دیا کافی زیادہ، لیکن پتہ کریں ان سے، فلاحی تنظیموں سے، اور ضرورت ہے تو وہ بھی انہیں دیں۔ لیکن یہ جو جہاں بند پہ موجود ہیں اور یہ بیچارے وہاں، یہ میں نے دیکھا ایک متاثرین کی کیفیت ہے اور ایک ریلیف کا کام کرنے والے ہمارے رضاکاروں کی کیفیت ہے، یہ تڑپ رہے ہیں درد سے، بالکل تڑپ رہے ہیں، اور بیچاروں کا حال برا ہے کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے دیکھ رہے ہیں لٹے پٹے لوگوں کو، پانی کے قطروں کو ترسنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، روٹی کے نوالوں کو ترسنے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کیسے کیسے لوگ تھے، یہ فقیر اور منگتے تھوڑی تھے جو آج آپ کی لائنوں میں لگے کھڑے ہیں اور آپ کے کیمپوں کی طرف للچائی ہوئی، ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میرے سے تو وہ منظر نہیں دیکھا جاتا جب کشتیوں میں بٹھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بچیاں جو بیچاری ظاہر اپنے اندرون خانہ رہتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے بھی میل ملاپ کرتے ہوئے خیال آتا ہے، حیا آتی ہے، کم خواتین ہیں، بچیاں کیسے بیٹھ رہی ہیں وہ بیچاری ان کشتیوں میں، اور جیسے وہ ککڑی کی طرح اور مرغی کی طرح سکڑ کے بیٹھ رہی، یہ کیفیت ہے بیچاری کی۔ وہ کچھ ویڈیوز ایسی سامنے آتی ہیں کہ کھمبوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، درختوں پہ لوگ بیٹھے۔ ایک جگہ ریسکیو کے اہلکار پہنچے تو وہ خاتون ڈوبی ہوئی ہے، یہاں تک سر تک پانی اس کا، میں یعنی گلے تک اس کا پانی میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس کو کہتے ہیں آ جاؤ، وہ کہتی ہے کہ یہ میری ایک بچیا ہے، یہ میرے ایک جانور ہے، یعنی بیچارے عجیب قیامت اور کرب کی کیفیت میں ہیں۔ وہ ان کو جانوروں کا بھی احساس ہے کہ اس کو کیسے ڈوبنے سے بچائیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، وہ ترجیح دے رہے ہیں اپنے جانوروں کو کہ یہ بھی ان میں بھی جان ہے۔ اور لیکن انہوں نے بتایا کہ نہیں، اب یہ ریسکیو میں ہم اس کو تو نہیں لے جا سکتے، بہت ہیوی بوٹ تو ہماری ہے نہیں، یہ ہم آپ کی جان بچا سکتے ہیں بس۔ یعنی اس قدر درد ہیں، اس قدر قیامتیں ہیں وہاں گزری ہوئی، اور ہم نے اگر اس موقع پر ہاتھ روک کے رکھا ہوا ہے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ہم یعنی پانی مہیا نہیں کر سکتے، ہم انہیں کھانا مہیا نہیں کر سکتے، اور ڈرتے نہیں ہیں ہم اللہ سے کہ آزمائش ہماری ہو رہی ہے۔ میں بس بات ختم کرتا ہوں حدیث کا ریفرنس آپ کو دے کے، کل اللہ نے حشر میں پوچھنا ہے، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، مجھے خوراک چاہیے تھی اور مجھے ملبوس چاہیے تھا، تم نے دیا کیوں نہیں؟ یاد ہے، سب کو پتہ ہے اس حدیث کا، بس میں بتا رہا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ پوچھیں گے ہم سب جو اب بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں اور ہاتھ روک کے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ تو کب بھوکا تھا، تو رازق تھا ہمارا۔ اللہ بتائے گا کہ جلال پور پیر والا کے بند پر وہ مخلوق جو تھی مجھے ہی راضی کرنا تھا، مجھ تک ہی پہنچنا تھا، جو دے دیتے اور تمہیں اجر ملنا تھا، تم روک کے بیٹھے رہے یہ سارا کچھ۔ تو ان کو ملبوس بھی چاہیے بھائی فوراً، یعنی ابھی ریسکیو کے مراحل میں ریہیبلیٹیشن کی یا ریسٹوریشن کی جو بات ہے، ان کی بحالی کی بات ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ ابھی بہت سی تنظیمیں بیٹھی
ہوئی ہیں کہ ہم نے تب کام شروع کرنا، لیکن یہ ایمرجنسی ہے، یہ فوڈ کی ایمرجنسی ہے، یہ واٹر کی ایمرجنسی ہے، یہ ان کے ملبوسات کی ایمرجنسی ہے، یہ ان کے خیموں کی ایمرجنسی ہے، اور یہ ہم نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ آپ ملک میں ہوں، ملک سے باہر ہوں، یہ وقت ہے آپ کے ڈونیٹ کرنے کا، کچھ نہ کچھ ضرور ڈونیٹ کریں اور بھیجیں فوراً ان تنظیم، جس کو مرضی بھیجیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کس کو بھیجنا کس کو نہیں بھیجنا، لیکن ضرورت ہے وہاں۔ میں ایز اے میڈیا پرسن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہے وہاں، تو بھیجیں جہاں بھی بھیجنا ہے۔ پیغام ٹی وی بھی ان میں سے ایک ہے، اور فرنٹ پہ الحمدللہ اس کا خیمہ ہے، اور لوگ وزٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی ہے لیکن درد ہے، اور ٹی وی وہاں پہنچا ہے اور آنسو پونچھ رہا ہے۔ اور یہ پیغام ٹی وی کے پاس یا ان تنظیموں کے پاس کوئی خزانے نہیں ہوتے حکومتی کہ لٹاتے چلے جائیں گے، یہ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ یہ تار ٹوٹنی نہیں چاہیے مدد کی، تعاون کی۔ یہ اللہ سے تعاون ہو رہا ہے، یہ آخرت کے سودے ہو رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔